الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذی وقار و ذی احتشام علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، عزیزم محترم مولانا نور احمد سیال سعیدی آج کی اس محفل کے روح و رواں بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، صدر نشین بھی ہیں، اور مجھے ان کے چہرے میں ان کے والد محترم و مکرم جناب فیض احمد سیال صاحب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ان کی آستانے سے وابستگی، ان کا خلوص اور ان کی بے غرض محبت وہ یقیناً ایسی ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں نے جب میدان میں قدم رکھا اور کچھ خطاب کی طرف مائل ہوا تو رحیم یار خان شہر اور آس پاس کے علاقوں میں محترم مولانا فیض احمد سیال صاحب عموماً ہم سفر بھی ہوتے تھے، ہم نشین بھی ہوتے تھے۔ کچھ واقعات انہوں نے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے سنائے جو کہ پہلے ہمارے علم میں نہیں تھے۔ مثلا ایک واقعہ جو ان کی زبان سے میں نے سنا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شیعہ عالم ابا جی قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سنی حضرات وضو میں پاؤں کا دھونا فرض سمجھتے ہیں اور ہم اہل تشیع پاؤں کے مسے کو کافی سمجھتے ہیں، تو میرے پاس ایک ایسی عقلی دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا نہیں بس مسا کرنا فرض ہے، کہ وہ ایسی دلیل ہے کہ جس کا انکار اور جس کا توڑنا ممکن نہیں ہے۔ تو مولانا فیض احمد سیال نے کہا کہ جی آپ کے والد نے کہا، ہمارے مرشد نے کہا کہ جی ایسی کوئی دلیل ہے تو ضرور بتائیے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو عقل بھی نص قطعی کے مطابق ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو نہ جانے کیوں اب تک سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ اگر آدمی بیمار ہو یا پانی میسر نہ ہو یا کوئی بھی ایسی شرعی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتا تو اب اسے تیمم کرنا ہے، اور تیمم کا فلسفہ یہ ہے کہ اصل وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض تھا، تیمم میں ان اعضاء کا مسا فرض ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وضو میں کوہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا فرض تھا، تو تیمم میں کوہنیوں تک ہاتھوں کا مسا آ گیا۔ وضو میں چہرے کا دھونا فرض تھا تو تیمم میں چہرے کا مسا آ گیا۔ اصل وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہوتا تو تیمم میں پاؤں کا مسا تو لازمن ہوتا، لیکن
تیمم میں پاؤں کا مسح کرنا تو فرض نہیں. اس سے ثابت ہوا کہ اصل وضو میں پاؤں کا دھونا فرض نہیں تھا. اگر اصل وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہوتا تو تیمم میں پاؤں کا مسح تو لازمن ہوتا. تو چونکہ آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ تیمم میں پاؤں کا مسح نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل وضو میں پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے. مولانا فیض احمد سیال بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں بھی ہل گیا کہ بات تو بڑی وزنی لگتی ہے اور پتہ نہیں اس کا توڑ کیسے ممکن ہوگا. کہنے لگے لیکن حضرت نے فوراً کہا ارے جناب یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اچھا وہ جو شیعہ عالم آئے تھے وہ چڑ گئے نا، کہنے لگے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اس کا جواب دیجئے. تو مولانا فیض احمد صاحب نے کہا کہ جی آپ حضور غزالی دورہ نے فرمایا کہ میں کیا جواب دوں گا، جواب تو آپ خود دے دیں گے، میں تو ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. اچھا وہ شیعہ عالم بھی ذرا پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کس انداز سے جواب ہے. کہا اچھا جی چلیے سوال کرنا ہے سوال کر لیجئے. تو ابا جی قبلہ نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ آدمی بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اسے وضو کرنا ہے اور پانی میسر نہیں یا پانی استعمال نہیں کر سکتا، اب وہ تیمم کرے گا. تو اب یہ بتائیے کہ اگر آدمی پر غسل واجب ہے، غسل واجب ہے اور اسے پانی میسر نہیں، تو اب وہ تیمم کیسے کرے گا؟ اب علماء تو سمجھ گئے کہ جواب کیا ہے. عوام کی دلچسپی کے لیے ذرا میں اس کی وضاحت کرتا چلوں. دیکھیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے وہ وضو کا قائم مقام ہو چاہے وہ غسل کا قائم مقام ہو. تو آپ نے اس کو یہ بتایا، یہ جتایا کہ تم جو فلسفہ بیان کر رہے ہو نا کہ اصل میں جس کا دھونا فرض ہے تیمم میں اس کا مسح فرض ہے، یہ تمہارا فلسفہ غلط ہے. اچھا یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے یا تھوڑا اور وضاحت سے کروں؟ مطلب یہ کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو کہا کہ جن کا اصل وضو میں دھونا فرض ان کا تیمم میں مسح فرض ہو گیا، تو جب آدمی پر غسل فرض ہوتا ہے تو اس کو تو سارے جسم پر پانی بہانا، سارے جسم کو دھونا، یہ اس پر فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور لیکن پانی نہیں ہے یا کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی وجہ ہے وہ غسل نہیں کر سکتا، تو اب تیمم کرے گا. تیمم تو وہی ہے کوہنیوں تک ہاتھوں کا مسح اور چہرے کا مسح، بات ختم ہو گئی. اس میں سارے جسم کا مسح فرض نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک رعایت اور سہولت ہے، اس کے اندر کوئی فلسفہ موجود نہیں. حضرات مکرم، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ابھی عزیزم نور احمد سیال صاحب بتا رہے تھے کہ میں گیا اور پھر اللہ کے فضل سے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے. تو مجھے خلیل جبران تھا تو عیسائی، لبنان کا عیسائی تھا اور فلسفی تھا. اس کی ایک کوٹیشن، اس کا ایک اقتباس، ایک قول مجھے یاد آیا. وہ کہتا ہے کہ separation is to love what is wind to fire. separation is to love، جو جدائی ہے وہ محبت کے لیے ایسے ہے جیسے آگ کے لیے ہوا ہوتی ہے. محبت کے لیے جدائی ایسے ہوتی ہے جیسے آگ کے لیے ہوا ہوتی ہے. اب آگے جو وہ مطابقت دے رہا ہے ذرا اس کو سمجھیے. وہ کہتا ہے کہ it puts out the little but kindles the great. اگر آگ تھوڑی ہو تو ہوا اسے بجھا دے گی. اچھا یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے یا تھوڑا اور وضاحت سے کروں؟ مطلب یہ کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو کہا کہ جن کا اصل وضو میں دھونا فرض ان کا تیمم میں مسح فرض ہو گیا، تو جب آدمی پر غسل فرض ہوتا ہے تو اس کو تو سارے جسم پر پانی بہانا، سارے جسم کو دھونا، یہ اس پر فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
اور لیکن پانی نہیں ہے یا کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی وجہ ہے وہ غسل نہیں کر سکتا، تو اب تیمم کرے گا۔ تیمم تو وہی ہے، کوہنیوں تک ہاتھوں کا مسا اور چہرے کا مسا، بات ختم ہو گئی۔ اس میں سارے جسم کا مسا فرض نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک رعایت اور سہولت ہے، اس کے اندر کوئی فلسفہ موجود نہیں۔ حضرات مکرم، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ابھی عزیزم نور احمد سیال صاحب بتا رہے تھے کہ میں گیا اور پھر اللہ کے فضل سے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، تو مجھے خلیل جبران تھا تو عیسائی، لبنان کا عیسائی تھا اور فلسفی تھا۔ اس کی ایک کوٹیشن، اس کا ایک اقتباس، ایک قول مجھے یاد آیا۔ وہ کہتا ہے کہ separation is to love what is wind to fire. Separation is to love. جو جدائی ہے وہ محبت کے لیے ایسے ہے جیسے آگ کے لیے ہوا ہوتی ہے۔ محبت کے لیے جدائی ایسے ہوتی ہے جیسے آگ کے لیے ہوا ہوتی ہے۔ اب آگے جو وہ مطابقت دے رہا ہے ذرا اس کو سمجھیے۔ وہ کہتا ہے کہ it puts out the little but kindles the great. اگر آگ تھوڑی ہو تو ہوا اسے بجھا دے گی۔ جیسے موم بتی جل رہی ہے تو ہوا چلے گی تو موم بتی بجھ جائے گی نا۔ اگر آگ تھوڑی ہے تو ہوا اسے بجھا دے گی۔ تو جدائی اور محبت کا بھی یہی رشتہ ہے کہ اگر محبت تھوڑی ہو تو جدائی اس کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر محبت زیادہ ہو تو جدائی اس کو اور بھڑکا دیتی ہے۔ تو عزیزم نور احمد سیال صاحب سے ہمارا رشتہ اتنا کچا اور کمزور نہیں تھا کہ وہ اس جدائی کی نظر ہو جاتا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ محبت کے رشتے دوبارہ جڑ گئے اور اللہ کے فضل سے ہم دوبارہ اکٹھے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک شخص ایسا پیش نہیں کر سکتے جس نے آج ہمارے ملاپ سے پہلے ہماری زبان سے نور احمد سیال کے حوالے سے کوئی منفی بات سنی ہو۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں پیش سکتے کہ ان کی برائی کی ہو، نہیں جی وہ تو ایسا ہے، جی وہ تو ویسا ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ جب کسی سے تعلق ہے تو سبحان اللہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیے ان کی تعریف و توصیف میں، اور اگر کوئی مخالفت ہوئی تو سبحان اللہ ان کی ہر اچھائی بھی ان کی برائی کے کھاتے میں ڈال دی۔ یہ تو ایک طریقہ ہے ہمارے ہاں۔ اور ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کرنے والے، اور اب ہم محفل میلاد کا بہانہ بن گیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت کا بہانہ ہے۔ یہ بات بھی میں نے مولانا فیض احمد سیال صاحب سے سنی تھی، اور پھر تصدیق میں نے کر لی تھی ابا جی قبلہ سے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کے والد صاحب ہمارے پیر و مرشد لاہور میں تقریر کر رہے تھے، اور تقریر میں ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ رب کائنات اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ وہ اس لیے کہ بھئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تو لوگوں کو رب کی بارگاہ میں بلانا ہے نا۔ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پرستش کرتے ہیں، درختوں کے سامنے جھکتے ہیں، جو چاند سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں، جو اس طرح شرک میں مبتلا ہے، ان کو بلانا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، صراط مستقیم پر چلانا ہے، وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ تو جب اللہ کے نبیوں نے یہ کام کرنا ہے تو اگر نبیوں کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو وہ دوسرے لوگ کیسے آئیں گے ان کے بلاوے پر؟ وہ کہیں گے جو رب آپ کی نہیں سنتا وہ ہماری کیا سنے گا؟ اس لیے ہر نبی کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر نبی کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اس ضمن میں جو مشہور اعتراضات ہیں علماء جانتے ہیں، ان کے جوابات بھی عطا فرما دیے۔ تو مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ قاضی صاحب قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، قالا
رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، ایسی مملکت کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ تو ان صاحب نے کہا جناب میرا سوال یہ ہے، بتائیے یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ ضعیف کہہ کے جان چھڑا لیں، کسی عارف کا قول نہیں ہے کہ ویسے ہی کنی کترا لیں۔ اب قرآن ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اب بتائیے دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہو گئی تو ماننا پڑے گا کہ جو سلطنت، جو حکومت، جو اقتدار اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیا، پھر وہ ہمارے نبی کو تو نہیں ملا۔ اور اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اقتدار، جو اختیار، جو حکومت ملی ہے، ویسی تو کسی اور کے حاشیے خیال میں نہیں آ سکتی، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ایک دعا تو ماننی پڑے گی، یا تو مانیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ مانیے کہ آقا کریم کا اقتدار و اختیار، حکومت و سلطنت حضرت سلیمان کے مقابلے میں کمتر ہے۔ اچھا، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، اگر کوئی ایسا سوال کیا جاتا ان سے جس کا جواب بظاہر ممکن نہیں ہوتا تھا، تو جواب دینے سے پہلے تبسم فرماتے تھے۔ ابا جی قبلہ مسکرائے اور کہا کہ آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ اچھا، وہ صاحب چڑ گئے، پتہ نہیں جواب کے انداز سے چڑے یا مسکرانے سے چڑے۔ کہنے لگے کاظمی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں اعلان کر رہے تھے یہاں کے علماء کہ جناب وہ ہستی آ رہی ہے جو غزالی زماں ہیں، راضی دورہ ہیں، وہ ہستی آ رہی ہے کہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ عقل اور شریعت کے ترازو میں تول۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں، اور میں عربی کی نزاکتیں اور لطافتیں بخوبی جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس آیت کا کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے۔ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ابا جی قبلہ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ قرآن کی سمجھ اگر صرف عربی جاننے سے آ جاتی تو ابو جہل، ابو لہب تو کبھی کافر نہ رہتے۔ فرمایا کہ قرآن کی سمجھ آتی ہے تو صاحب قرآن کی غلامی سے آتی ہے۔ اچھا، وہ صاحب ذرا اپنے علم کے حوالے سے بہت نازا تھے اور اب تجزیے کے حوالے سے بہت ڈٹرمنٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اچھا ٹھیک ہے، ابھی دکھا دیجئے، ابھی پتہ چل جائے گا، آپ کے علم کا پول بھی کھل جائے گا، یہ ہزاروں لوگ مجمع کے یہ گواہ ہے نا، ذرا پتہ چل جائے گا کہاں ہے میرے اعتراض کا جواب اس آیت کے اندر۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا مجھے وہ مملکت، وہ سلطنت عطا فرما، وہ اقتدار، وہ اختیار عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی سلطنت، مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مولا ایسی حکومت، ایسی مملکت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، بے شک بعثت میری سب سے بعد میں ہوئی، لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، وہ آدم بین الروح والجسد، جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام کائنات بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں، اور گردش لیل و نہار بعد میں ہے
اور میرے آقا کریم پہلے ہیں، بلکہ سلسلہ نبوت و رسالت بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں۔ یہ ایک یادوں کا تسلسل آج ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں ایک بار پھر عزیزم نور احمد سیال صاحب کا شکر گزار، انہوں نے خوبصورت محفل سجائی، اتنے دوستوں کو بلایا، اہتمام کیا، اور اب مجھے بھی ذرا کچھ کہنے سننے کا موقع دیا۔ اور ویسے وہ داغ کا ایک شعر ہے، تمہیں اور کون ہے بھڑکانے والے، تمہیں اور کون ہے بھڑکانے والے، یہی آنے والے یہی جانے والے۔ تو یہ جو آنے جانے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنا رنگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کرے گا وہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔